ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو وظیفہ جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ خاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بے شک بہت ہی بابرکت جو ہے وہ کلمہ ہے۔ آج میں اس کے فضائل اور اس کے برکات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ اس آیت کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا اللہ کی مددیں حاصل ہوتی ہیں، کیا یہ آیت، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا فقیر کو مالدار بناتا ہے، بیماریوں سے شفا ہے۔ آج انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں یہ میں تمام اس کے فضائل اور برکات آپ سے ذکر کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل اور برکات جو ہیں وہ اس طرح سے ذکر کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچیں اور مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اس کو تکمیل تک پہنچائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے اوپر لازم پکڑ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی دعا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے اس آیت کو ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ کسی بیماری کے لیے پڑھی جائے تو شفا یاب ہو۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے اور دوا کی مدد کرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر دوا جو آپ بیماری کے لیے کھا رہے ہیں اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر کھلائی جائے تو انشاءاللہ اس بیماری سے شفا پائیں گے اور فقیر کو مالدار بنانے والی ہے اور دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے اور صورت کے مسخ ہو جانے اور زمین میں دھنسنے اور ہر ایک بلا سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھتا رہے گا تو سب آفتوں سے بچا رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تم اپنے خطوں میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرو اور اس کو پڑھا بھی کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو اس وقت بادل مشرق کی طرف بھاگے اور ہوائیں ٹھہر گئیں اور دریا نے شور کیا اور چوپایوں نے سننے کے لیے کان لگائے اور شیاطین آسمان سے نکالے گئے اور اللہ جل شانہ نے اپنے جلال اور اپنی عزت کی قسم کھائی کہ اگر کسی چیز پر اس کو پڑھا جائے تو اس کو شفا ہو جائے گی اور جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہو جائے گی اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابی وائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے اسے دوزخ کے فرشتوں سے جو تعداد میں 19 ہیں نجات ملے، ان کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کیونکہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور ہر ایک حرف پر اس کے فرشتوں سے بچنے کے واسطے ڈھال کا کام دیں گے۔ حضرت طاؤس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس نام اور اس میں اعظم میں اس قدر نزدیکی ہے جتنی کہ اس آنکھ کی سیاہی اور اس کی سفیدی میں ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہو اور وہ زمین پر گرا پڑا ہو اور کوئی آدمی اس کو بلحاظ تعظیم اس خیال سے اٹھائے کہ وہ پاؤں کے نیچے آ کر نہ لتڑے، تو اس آدمی کا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیقوں میں لکھا جاتا ہے، اور اگر اس کے ماں باپ عذاب میں ہوں تو ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت ہے جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری اولاد بسم اللہ کو پڑھتی رہے گی اور اس کا ورد رکھے گی وہ عذاب سے بچی رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اتارنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا لی گئی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر نازل کی گئی، اور آپ پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کو نمرود کے لوگوں نے آگ میں ڈالنا چاہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو آپ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ کو اٹھا لیا گیا، اور بعد میں اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل کیا گیا، جو فرشتوں نے آپ کو مبارکباد دی اور یہ عرض کی کہ خدا کی قسم اب سارے ملک اور آپ کی بادشاہت کامل ہوگی، اور اس کے بعد بسم اللہ کو اٹھا لیا گیا۔ پھر مجھ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا گیا۔ جب سورۃ الفاتحہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تو اس وقت اس سورت کے ساتھ یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میری امت کے لوگ قیامت تک اس کو پڑھتے رہیں گے، اور جب میری امت کے اعمال نامے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے تو اس وقت بسم اللہ کی برکت کے سبب سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے فضائل اور برکات ذکر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے پہلے مانگ لی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، تمام آفتوں سے، تمام مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معمون فرمائیں گے اس انسان کو، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بسم اللہ کے ذریعے سے بادشاہت اور ملک عطا فرمائی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے ذریعے سے نصرت عطا فرمائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جو ہے وہ نجات دی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے معمون فرمائیں گے، عذاب قبر بھی ہٹائیں گے، دنیا کی تمام آفتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بہت ہی، اس کو اگر 786 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اور بھی زیادہ، کیونکہ اس کے جو ہے وہ ٹوٹل حروف جو ہیں وہ 786 ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو 19 مرتبہ پڑھنے کا بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو 19 مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ 786 مرتبہ، 19 مرتبہ، جتنا بھی آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ہی فضائل، اتنی ہی برکات آپ اس کے پائیں گے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کے اوپر مختلف وقتوں میں وحی کے ذریعے جو نازل فرمایا، اور امت محمدیہ وہ واحد امت ہے جس کے لیے باقی امتوں پر اٹھا لیا گیا، بار بار جو ہے وہ بھیجتے تھے اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے، ان آفتوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اس کو آیت کو اٹھا لیتے تھے، لیکن امت محمدیہ وہ واحد امت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ قیامت تک یہ آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس امت میں رکھیں گے، اور اس امت جو ہے وہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس آیت سے استفادہ حاصل کرتی رہے گی، مستفید ہوتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ اس کو 786 مرتبہ اگر آپ روزانہ پڑھ لیں تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آپ کے حامی و ناصر ہو جائیں گے، آپ کی ہر حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقیر کو مالدار بنانے والی ہے یہ آیت، اور بیماروں کو شفا دینے والی ہے یہ آیت۔ تو اس آیت کو اپنی زندگیوں میں لائیے اور زیادہ سے زیادہ اس کا ورد رکھیے اپنی زبان پر، انشاءاللہ تعالیٰ کے تمام مسئلے اللہ کے حکم سے حل ہوں گے۔ ہمیشہ میری کوشش رہتی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایسے وظائف، ایسے جو ہے وہ لے کر آؤں
جو کہ آپ کے لیے جو ہے فائدے مند ہوں اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہوں اور قرآن کریم سے ثابت شدہ ہوں، تو الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی ہوں۔ تو آپ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی وظائف آپ کو ہمیشہ ملتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے، مزید لوگ جو ہیں وہ اس کے فضائل سے، اس کے برکات سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔